الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی عنایت، فضل و کرم سے عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح اور وتر کی نماز کو ہم نے ادا کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ درس کے لیے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں کسی پر ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے، اس وجہ سے کہ اے لوگ تمہیں مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے روکے رکھا تھا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تم کسی کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب لینے والا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ سامنے والا اگر تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن ہے، تمہاری گرفت میں آ گیا، آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب چلو اپنی دشمنی نکال لیں گے، اس کے اوپر ظلم کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے، عمرے کی غرض سے جاتے ہیں، لیکن کفار مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ حدیبیہ نامی ایک مقام پر روک دیتے ہیں، عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ جو ہے نیت کر کے آئے ہوئے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے، مدینے سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ عین قریب میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو عمرہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ بہت سی باتیں ہونے کے بعد، صلح صفائی ہونے کے بعد بات یہ طے پاتی ہے کہ سال تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگلے سال، آنے والے سال تم نہ جو ہے عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تمہیں عمرہ کرنے سے روکے تھے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں تم ان کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ انصاف کرو، سامنے والا چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، سامنے والا چاہے تمہارا مخالف کیوں نہ ہو، انصاف کا معاملہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور یہ انصاف تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ برادران اسلام، انصاف کی جب بات آتی ہے تو دشمن کے ساتھ، ہمارا جو مخالف ہے، ہمارا جو دشمن ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سامنے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرنا۔ اور آگے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو خیر کے کاموں میں،
نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھایا کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہاں صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب نہیں کہ مسلمان اگر اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کی مدد کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ تو عام حکم ہے، آیت کا یہ سیاق یہ بتاتا ہے کہ تمہارے جو ہمارے معاشرے کے اندر دیگر ادیان والے رہتے ہیں، مختلف افکار رکھنے والے ہوتے ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا سماج، ہمارا ہندوستان بھی ویسے ہی ہے۔ ہم یہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ نہیں ہے، کثیر نہیں ہے، بلکہ ہماری تعداد قلت ہے۔ ایسے جگہوں پہ، ایسے سماج میں اگر کوئی ہم غیر مسلم اچھے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں آگے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم کو بھی چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو کافر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو جو ہے مسلمان نہیں ہے، نہیں، اچھا کام کرنے کے لیے وہ اٹھا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال تک مکہ والوں کے درمیان رہے، اور مکہ میں بدعات، خرافات، مختلف قسم کی بے حیائی کے کام ہوا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی مجلسوں میں، اس طرح کی مجلسوں میں شرکت نہیں کیا۔ لہٰذا جب مکہ کے اندر بدآمنی شروع ہو گئی، ظلم و زیادتی شروع ہو گئی، اور مسافر قافلے لوٹنا شروع ہو گئے، تو جو ہے مکہ کے باہوش، دانشمند، عقل والے چند نوجوان تیار ہوتے ہیں اس طرح کے ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے، اور وہ ایک انجمن تیار کرتے ہیں جس کا نام ہے حلف الفضول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ لوگ برائی کا، فساد کے تدارک کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو جمع ہوئے تھے خدمت خلق کو لے کر کے جمع ہوئے تھے، ظلم کے خلاف جمع ہوئے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی صحابہ کے درمیان اس حلف الفضول کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں مجھے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ میں جب بدآمنی تھی، ظلم کے تدارک کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، میں اس کا رکن تھا۔ آج بھی اگر کوئی غیر بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، آج بھی اگر خدمت خلق کو لے کر لوگ جمع ہوتے ہیں تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، جہاں کہیں سماج کے اندر جو ہے خدمت خلق کو لے کر لوگ اٹھتے ہیں، مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ڈرگس کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی قوم چاہے مسلمان ہو، یہود ہو، غیر ہو، ہندو ہو، کوئی بھی اسے جو ہے پسند نہیں کرتی۔ اگر جو ہے کوئی قوم والے ڈرگس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، منشیات کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا ساتھ دیں، برائی کو روکنے کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تم جو ہے ساتھ نہیں دینا، مدد نہیں کرنا، چاہے سامنے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہاری اپنے والدین کیوں نہ ہو، تمہاری اپنی اولاد کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کام کر رہی ہے، گناہ کا کام کر رہی ہے، روکنے والے بننا چاہیے، نہ کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک نعرہ تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، بہت مشہور جو ہے یہ جملہ تھا۔ کیا معنی اس کا؟ کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر اپنے خاندان والا کسی پر ظلم کر رہا ہے تو جاؤ تم بھی اس کے ساتھ مل کر کے ظلم کرو۔ ایسے ہوتا تھا مکے کے اندر، ایسے ہوتا تھا۔ اوس، خزرج، یہ مختلف قبیلے جو تھے
اگر کوئی جو ہے کسی پر ظلم کرتا تو خاندان کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر آ کر کے لوگ جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرتے، ظلم کرتا تو یہ لوگ بھی شامل ہو کر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اگر اپنے قوم والے، خاندان والے پر اگر کوئی جو ہے ظلم کرتا، اسے روکنے کے لیے بھی لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جاہلیت والا نعرہ تھا، ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرتے، اور جو ہے اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھتے۔ اب جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے، صحابہ اکرام کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی، مظلوم ہے تو ہم تو اس کی مدد کریں گے، مظلوم ہے تو ظلم سے اسے روک لیں گے، ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ اب ظالم کی مدد کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اسے ظلم سے روکو، یہی ظالم کی مدد کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج لوگ جو ہے ڈائریکٹ کسی پر ظلم کرنے کے بجائے، ڈائریکٹ ظلم نہیں کرتے بھی ہیں تو انڈائریکٹ ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ اگر کوئی ظالم ہے اس کی مدد، اس کی تعریف کرنا، اور اگر کوئی ظالم ہے پیچھے اس کے سامنے کہنا کہ تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اگر تم ظلم کی طرف ذرا بھی مائل ہوئے، تم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اگر تم ظلم کرنے والے کی بھی اگر تعریف کیے، ظلم کرنے والے کی سزا یہ ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، آگ تمہیں چھو لے گی۔ اگر تم ظالم کی مدد کرو گے، ظالم کی تعریف بھی اگر تم کرو گے تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انصاف کی بات جب آتی ہے، سامنے والا چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، چاہے سامنے والا دشمن ہو، دوست ہو، اپنا ہو، غیر ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں، سماج میں ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، یہ نہ دیکھتے ہوئے جو ہے نیکی کے کام جب ہوتے ہیں، بھلائی کے کام جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا جو ہے تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی، سنی ہوئی قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔